الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه الطاهرين أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين انتہائی واجب الاحترام دوستو، بھائیوں، عزیز بچوں، بہنوں اور بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 4 جولائی ہے، 12 آوازیں آ رہی ہیں، پٹا ہوگی۔ ہم چونکہ ساحل پر رہتے ہیں تو یہاں فائر ورک ہوتا ہے 4 جولائی کا، اس لیے آوازیں بہت زیادہ ہیں۔ اور 400 سال پہلے یکم و بیش امریکہ نے برطانیہ سے آزادی لی تھی، اور 4 جولائی ان کا یوم وطنی ہے، یوم عید الوطنی، نیشنل ڈے، آزادی کا دن ہے۔ لیکن انہوں نے واقعی آزادی لی تھی، انگریزوں سے لیے۔ سب سے پہلا کام یہ کیا کہ جو انگریز کرتا تھا اس کا انہوں نے الٹ کرنا شروع کر دیا۔ مثلا انگوٹھا لگواتا تھا وہ بائیں ہاتھ کا انگریز، انہوں نے دائیں ہاتھ کی انگلی، شہادت کی انگلی یہ لگواتے ہیں۔ گرین کارڈ ہو، کچھ بھی ہو، شہادت کی انگلی، بدل دیا سب کچھ۔ انگریز لیفٹ رائٹ کرتا تھا، لیفٹ رائٹ۔ اگر آپ کو یاد ہو فوجیوں کی وہ بوٹوں کی آوازیں، تو انہوں نے کیا کیا؟ رائٹ لیفٹ۔ نتیجہ کیا ہوا کہ اگر وہ بائیں ہاتھ پہ ٹریفک چلتی تھی تو امریکہ والوں نے دائیں ہاتھ پہ کر دی۔ وہ بٹن نیچے کر کے آن کرتے ہیں، امریکہ والوں نے الٹا کر دیا، اوپر کر دیا۔ جو ان کے سپیلنگ تھے وہ شیڈیولڈ کہتے تھے، انہوں نے اسکیجول کہنا شروع کر دیا۔
یعنی آپ یقین کریں کہ ود ان فیو ڈیز انہوں نے دنیا بدل لی تھی. اسپیلنگ بھی اپنے ان کے، لہجہ بھی اپنا ان کا. وہ انگریزوں کی طرح چبا چبا کے نہیں بول رہے، اوپن بولتے ہیں. اور وہ اسپیلنگ کی بڑی کیئر کرتے تھے، اسے عزت نفس کا مسئلہ بناتے تھے. انہوں نے کہا نہیں، بولو اپنا معافی ضمیر کہو جو تمہارے دل میں ہے، ریگارڈلیس کہ اس کی اسپیلنگ صحیح ہے یا غلط ہے. کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ وائس پریسیڈنٹ نے پوٹیٹو کے اسپیلنگ غلط کر دی ہے، تو ایک اخبار نویس نے کہا کہ سر آپ نے پوٹیٹو کے اسپیلنگ غلط کی ہے. کہنے لگا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ میں نے پوٹیٹو کہا ہے؟ کہ سر میں سمجھ گیا ہوں. کہنے لگا سارے بے وقوف ہیں تیرے علاوہ، سب سمجھ گئے ہیں کہ میں نے کیا کہا ہے. دیٹس اٹ. نتیجہ کیا ہوا کہ یہ غلام نہیں رہے. اور ہم جہاں سے مائیگریٹڈ ہیں پاکستان سے، ہم تو امریکہ میں بیٹھے ہیں، جہاں سے ہم مائیگریٹڈ ہیں وہاں آج تک ہم غلامی سے نہیں نکل سکے. تو میرے بھائی جب تک غلامی کی زنجیریں نہیں توڑو گے تمہیں کیا پتہ آزادی کیا ہوتی ہے. آزادی سیکھنی تو یہاں آ کے سیکھو آزادی کسے کہتے ہیں. بہرحال جو بھی امریکن سٹیزن ہیں ان کو مبارک ہو بھائی، آج ان کا نیشنل ڈے ہے. لیکن ہم نے چھٹی نہیں کی. چھٹی ہے ویسے پورے ملک میں. ہم نے کہا کہ اللہ کے قرآن کی کیا چھٹی ہے. ہاں جی، آپ سے ملاقات ہو جائے گی، اللہ کا قرآن سن لیں گے، اللہ کا قرآن سنا لیں گے، آپ میری زیارت کریں گے، میں آپ کی یہ زیارت کر رہا ہوں، تصویریں آپ کی آ جاتی میرے سامنے، السلام علیکم بھی آ جاتا ہے، وعلیکم السلام بھی آ جاتا ہے، ماشاءاللہ بھی آ جاتا ہے، کیسے ہیں آپ بھی آ جاتا ہے. تو یہ ساری چیزیں میرے سامنے آ رہی ہیں، تو یہ زیارت بھی ہو جاتی ہے بندے کو. تو میں نے چھٹی نہیں کی آپ کے لیے. لیکن ایک دکھ ضرور ہے بحیثیت پاکستانی، چونکہ ڈوئل نیشنلٹی ہے ہمارے پاس، پاکستانی پاسپورٹ بھی رکھ سکتے ہیں ہم لوگ، کہ ہم نے آزادی نہیں لی. کاش ہم لوگ آزادی لے لیتے، آج ہماری حالت یہ نہ ہوتی جو آج ہے. اور سیکھو ان سے جن کو ہم برا کہتے ہیں. سیکھنا چاہیے، جس سے بھی اچھی بات ملے لے لو. خذ ما صفا ودع ما قدر. گفتگو کرنے سے پہلے آج آپ بڑی پرانی بات سناتا ہوں. 70 برس پہلے جب ہم چھوٹے چھوٹے بچے تھے، 2 3 4 سال کے، تو ایک سبزی فروش آتا تھا یہ کھوتا گاڑی پہ سبزیاں رکھ کے، تو آ کے گلی میں آواز لگاتا تھا سبزی لے لو، سبزی لے لو، سبزی لے لو. تو وہ جب گدھی کا وہ کھینچتا چابک وغیرہ اس کو مارتا تو کہتا چل میری بہن، چل میری دی بہن، چل میری دی بہن. لوگ بڑے حیران و پریشان ہوتے. اس نے کہا یار یہ گدھی کو دی بہن کہتا ہے، یہ بیوقوف تو نہیں، یہ تو جانور ہے اور وہ بھی گدھی ہے. چل میری دی بہن، چل میری دی بہن، چل میری دی بہن. سیکھنے کی بات کر رہا ہوں. تو کسی نے پوچھا صاحب ذوق آدمی نے اس سے کہ بزرگو تم گدھی کو دی بہن کہتے ہو؟ کہا نہیں، اس کو تو نہیں کہہ رہا میں تو اپنی زبان کو سمجھا رہا ہوں. میرے پاس جتنی آتی ہیں نا عورتیں آتی ہیں سبزی لینے کے لیے، بچیاں آتی ہیں، اگر میں اس کو گالیاں بکوں گا، کھوتی کہوں گا تو میرے منہ پہ چڑھا ہوگا، اور میں اس کو کہوں گا بچیاں یہ سمجھیں گی کہ بابا جی ہمیں کھوتی کہہ رہے ہیں. تو میں نے اس قیامت سے بچنے کے لیے اپنے زبان پہ لفظ ہی اچھلا لیا، چل میری دی بہن، چل میری دی بہن، تاکہ کس کو ناراضگی نہ ہو. کیا خوبصورت بات ہے یہ. کاش ہم لوگ سمجھ جاتے اپنی زبان کو کنٹرول کیسے کرنا ہے، اور اچھی بات کس سے لینی ہے اور کس طرح لینی ہے، اور آزادی کی قیمت کیا ہے. دوستو آج کا ہمارا سبق بڑا عجیب و غریب ہے. ویسے تو سارا قرآن کریم پڑھنے والا ہے، آپ کو بار بار کہتا ہوں 2 آیتیں میں خلاصے کی بجائے آپ کو پڑھ کے سناتا رہتا ہوں، آیتیں بتاتا ہوں تاکہ ہمیں یاد ہو جائیں اور ہماری زندگی میں کام آئیں. مجھے آتا ہے کہ آپ کو میں 20 منٹ میں سارا خلاصہ سبا سپارے کا سنا دوں، 20 منٹ لگتے ہیں مجھے، لیکن میں نے یہ کیا ہے
اور نتیجہ کیا نکلا ہے؟ کچھ بھی نہیں نکلا، وہ سب سر سے گزر جاتا ہے۔ وہ بیچارے بیٹھے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں کہ چلو اللہ کا قرآن کوئی مولوی صاحب سنا رہا ہے، لیکن پوچھو بھائی سنا کیا ہے؟ کچھ سمجھ نہیں آتا۔ اتنی باتیں کون یاد رکھتا ہے؟ تو میں نے آپ کی آسانی کے لیے، اللہ جانتا ہے، دین کی بات کو پھیلانے کے لیے یہ انتظام کیا ہے کہ 2 3 آیات کا ترجمہ اور نمبر آپ کو بتا دوں کہ جب گھر میں بھی آپ اس کو بیٹھ کے پڑھیں گے تو آپ کو میری کی ہوئی گفتگو بھی یاد آ جائے گی، اور ایٹ لیسٹ یہ حصہ آپ کو یاد ہو جائے گا۔ کم از کم کسی کو کہہ تو سکو گے، کسی کو سنا تو سکو گے۔ میرے پاس بیٹھنے والے جتنے بھی دوست ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو نظر بد سے بچائے، وہ جب کہیں جاتے ہیں جمعہ وغیرہ پڑھنے کے لیے تو میں تو قرآن ہی سناتا ہوں، ہر جمعہ میں بھی قرآن ہی سناتا ہوں، تو یاد ہو گیا ہے میرے ساتھیوں کو، میرے دوستوں کو۔ تو جب کوئی حضرت صاحب آتے ہیں نا جی، وہ میرا مطلب یہ کہ ہر ایک اپنا ایجنڈا ہے بھائی، ہمیں کسی سے کیا لینا دینا ہے، ہمارا کام تو منوانا نہیں ہے بھائی، بتانا ہے۔ تو ہمارے ساتھی بھی بتاتے ہیں۔ ہمارے ایک درویش نے پکڑ لیا کہ مولوی صاحب کو جان چھڑانی مشکل ہو گئی تھی، اس نے کہا نہیں اللہ کا قرآن پڑھ، نہیں تو میں پڑھتا ہوں۔ پھر پڑھا اس نے، لوگ پریشان ہو گئے۔ کیوں پریشان ہو گئے؟ کہ میں نے آیتیں یاد کرائی ان کو۔ آج کی بھی 2 آیت یاد رکھنے والی ہیں، بھولنے والی نہیں ہے۔ یہ سورہ توبہ ہی ہے، توبہ کا نمبر 9 ہے، 9 نمبر انڈیکس میں، اور سپارہ نمبر 10 ہے، اور آیات 2 ہیں، 58 اور 59، 58 اور 59۔ پھر سن لیں، 58 59، سورہ توبہ 10واں سپارہ، سورہ توبہ کا 9واں نمبر ہے۔ مضمون کیا ہے؟ مضمون یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ مضمون یہ ہے، اللہ کا نبی غنیمت تقسیم کر رہا تھا، مال غنیمت ملا۔ اب یہ بہت ساری تفصیلی نکات ہیں جس سے میں آپ کو نہیں لے جاتا ادھر، نہ اس کی ضرورت نہیں ہے آپ کو، ہمیں تو ہے، ہم تو پڑھ کے رکھتے ہیں کہ کل کو کوئی پوچھے تو ہم بتا سکیں، لیکن آپ لوگوں کو ضرورت نہیں اس کی۔ وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔ اور ایسے لوگ بھی تو ہیں جو اللہ کے رسول پر بھی الزام لگاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اعدل یا محمد، اعدل، عدل کر رہا ہے محمد، تو تقسیم ٹھیک نہیں کر رہا۔ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک بندہ تھا، آج آپ کو تاریخ بھی بتاتا ہوں، اور یہ بات یاد رکھنا، ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبانوں میں، تحریروں میں، خارجی، کہ یہ جی خارجیوں کا ٹولہ ہے، خارجیوں کا ٹولہ ہے۔ اور خارجی کہاں سے شروع ہوئے تھے آج وہ بتا دیتا ہوں آپ کو، اپنی کاپی کے سے نوٹ کر لینا، کام آئے گا زندگی میں۔ بندے کا نام تھا خربوس بن زہیر، خربوس، خربوز نہیں، خربوس صاد کے ساتھ، بن زہیر ذوالخویسرہ تمیمی، تمیمی قبیلے سے تھا، اور غنیمت تقسیم ہو رہی تھی۔ یہ شخص آیا، اب وہ اللہ کا نبی جانتا تھا کہ تالیف قلب کیا چیز ہے۔ تالیف قلب، بعض جو نئے مسلمان ہوتے تھے نا، تو پھر ان کی دلجوئی کے لیے اللہ کا پاک پیغمبر ان کی تھوڑی زیادہ مدد کر دیا کرتے تھے، تاکہ ان کے دل کے اندر جذبہ بھی پیدا ہو جائے، اور یہ پیدا ہو جائے کہ یہ کتنے کائنڈ لوگ ہیں، ہم نئے آئے ہیں، ہمارا کتنا خوبصورت استقبال کیا ہے۔ یہ ان کی نیت ہوتی تھی تاکہ ان کے دل کے اندر محبت پیدا ہو جائے اور وہ اور قریب آ جائیں۔ تو ذوالخویسرہ تمیمی نے کہا کہ نعوذ باللہ، اعدل یا محمد، اعدل، عدل کر رہا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کیا کہتا ہے وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ۔
کچھ لوگ ایسے بھی تو ہیں جو اللہ کے نبی کو بھی نہیں چھوڑتے. ہم کیا چیز ہیں بھائی؟ ہم تو گھبرا جاتے ہیں. ہمارے مفتی صاحب کو بلا اللہ غریق رحمت کرے، مفتی محمد سے نعیمی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، جب ہم فارغ التحصیل ہوئے تھے کسی زبان، بڑی پرانی بات ہے، پگڑی شگڑی باندھی تو فرمانے لگا بیٹا ایک بات یاد رکھنا، جب لوگ تمہارے ہاتھ چومیں گے نا تو تمہارا نفس بڑا خوش ہوگا، بلے بلے کرے گا، اور لوگ باتیں کریں گے تو جذبات میں آ کے، غصے میں آ کے یہ کام نہ چھوڑ دینا. پتہ ہے کیوں؟ سرکار استاد جی فرماتے ہیں، مفتی صاحب فرماتے ہیں کیوں؟ فرمایا اس لیے کہ میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس راہ میں فزیکل پتھر کھائے ہیں. ہم باتیں نہیں برداشت کر سکتے، راہ نہیں چھوڑنا. سرکار کو زخمی کر دیا گیا تھا، طائف میں خون نکل آیا تھا، لیکن دین کا کام نہیں چھوڑا. تو اس خبیث نے اللہ کے پاک پیغمبر نے فرمایا او اللہ کے بندے، اگر میں محمد اس زمین پر انصاف نہیں کرتا تو بتا پھر اور کون ہے جو انصاف کرے گا؟ یہ سرکار نے فرمایا. اب صحابہ کرام نے دیکھا اس بندے کی طرف، یہ اس کی شکل بھی یاد کر لو. بخاری شریف ہے، مسلم شریف ہے، حوالہ چاہیے میں حاضر ہوں، میں آپ کا بھائی ہوں، میں ضد نہیں کرتا کسی سے. کبھی بھی آپ کو کوئی الجھن ہو، کوئی حوالہ ہو، میں آپ کو قرآن و حدیث سے حوالہ دوں گا انشاءاللہ. بخاری شریف کی حدیث ہے، مسلم کی حدیث ہے. لوگوں نے دیکھا اس کی شکل کیا تھی؟ سر اس کا منڈا ہوا تھا. یہ شکل یاد کر لو، کام آئے گی آپ کے. سر اس کا منڈا ہوا تھا، بخاری کے الفاظ ہے یہ. سر اس کا منڈا ہوا تھا اور پیشانی اس کے باہر نکلی ہوئی تھی. گھنی سفید داڑھی اور رخساروں تک بال. گھنی سفید داڑھی، کالی داڑھی اور یہ رخساروں تک اس کے بال تھے، بھرپور. آنکھیں اندر کو دھسی ہوئی تھی، پیچھے چھوٹی گول آنکھیں، اور دھوتی چادر تہبندوں سے اٹھایا ہوا تھا، پنڈلیوں سے بھی اوپر. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، نو، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. کسی دوست کو ضرورت ہوگی میں بھیج دوں گا. پنڈلیوں سے اوپر چادر، سر مڈا ہوا، گھنی لمبی داڑھی اور رخساروں تک داڑھی، یہ آنکھیں گول مٹول، اندر دھسی ہوئی، پیشانی باہر نکلی ہوئی. یہ اس کا شکل تھی، یہ اس کا حلیہ تھا. جب وہ ٹرن ہوا نا، سرکار دو روایتیں ہیں، ایک ہے خالد بن ولید اٹھے، ایک ہے فاروق اعظم اٹھے. ان کا یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو اس خبیث کا سر اڑا دے. سرکار نے فرمایا نا، لوگ کہیں گے یہ اپنوں کو بھی معاف نہیں کرتے، جانے دے اس کو. چونکہ بظاہر تو یہ کلمہ پڑھتا ہے، اس کے اندر کیا ہے میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. میں جانتا ہوں، تم نہیں جانتے. جب وہ گھوما تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم عمر سے فرمایا، عمر اس پیٹھ سے، یہ جو ابھی اس نے گھمائی ہے نا پیٹھ، اس پیٹھ سے ایک قوم نکلے گی، قرآن ایسا پڑھے گی خوش لانی سے کہ اش لوگ کار اٹھیں گے. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، یقین کریں آپ. میں خود پڑھتا ہوں بار بار تو طبیعت برباد ہو جاتی کہ یار کیا نشانیاں میرے سرکار نے بتائی تھی ان بے ایمانوں کے لیے. قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ایسا خوش اخلاق پڑھیں گے کہ لیکن ان کا قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں جائے گا. اور نمازیں اتنی پڑھیں گے، سرکار نے فرمایا کہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے ہیچ ہوں گی. روزے دار پکے، لیکن وہ دین سے اس طرح دور ہوں گے. پیٹھ دکھائی اس کی پیٹھ سے نکلیں گے. تو پھر سرکار نے ایک دوسری حدیث ہے اشارہ بھی کیا ادھر سے میں نہیں کہتا، نجد کی طرف. یہ حدیث میں موجود ہے.
بلکہ صحابی نے کہا کہ یا رسول اللہ دعا ہی فرما دیجئے. آپ نے کہا اللہم بارک فی یمننا فی شامنا یا رسول اللہ فی نجد. آپ چپ. 3 مرتبہ کہا صحابی نے, آپ چپ. جب تیسری مرتبہ کہا تو سرکار نے فرمایا کہ نجد سے ایک شیطان کا سینگ نکلے گا جو میری امت کی بربادی کا باعث بنے گا. یہ حدیث ہے. ہم نہیں کہتے کچھ بھی, ہم تو کہتے قرآن و حدیث پہ عمل کرو یار. قرآن حدیث کو سمجھو, ان کی شکلیں دیکھو, ان کے اعمال دیکھو, ان کے کام دیکھو. آج بھی ہیں. آج بھی جو بے ایمان منافق ہوگا وہ کس پہ اعتراض کرے گا؟ میرے اوپر. میں تو اس کی گردن اڑا دوں. آپ کو چھڑے گا, چاقو پھیر دیں گے آپ اس کو. کیا کرے گا وہ سرکار دو عالم کی ذات پہ حملہ کرے گا. وہ یہ نہیں جانتے تھے تو وہ نہیں جانتے تھے, اس کو یہ پتہ نہیں تھا تو اس کو یہ پتہ نہیں تھا, وہ جی وہ ایسے ہی ہے تو فلان ہے. یہ باتیں, یا مرزا پھکی جیسے لوگ بیٹھے ہوئے آپ کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. یہ ان کا کام ہے, دین کے اندر فساد پیدا کرنا, دینداروں کو لڑانا, دینداروں کو ان کے پرانے آباء و اجداد جو نیک لوگ ہیں ان کے نقش قدم سے ہٹا کر ایک نئی راہ پہ ڈال دینا. بڑے آئے بڑے گئے. اللہ سرکار نے فرمایا 30 کذاب آئیں گے, دجال آئیں گے, سب یہ دعویٰ کریں گے کہ ہم مصلحین امت ہیں, بلکہ وہ کہیں گے ہم نبی ہیں, لیکن فرمایا سارے جھوٹے ہوں گے. تو آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ نہیں آئیں گے؟ ضرور آئیں گے. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہ ساری باتیں آپ دیکھ لو, ان کی نمازیں, ان کے روزے, مطلب ہے کہ وہ اتنے بظاہر نیک ہوں گے کہ تم تصور نہیں کر سکتے. صحابہ سے کہہ رہے ہیں کہ تمہاری نمازیں ان کے سامنے ہیچ ہوں گی, تمہارے روزے ہیچ ہوں گے, لیکن وہ دین سے اس طرح نکل جائیں گے. فرمایا تگڑا تیر ہو نا, تگڑا تیر, وہ جب مارتا نا وہ کمان سے تو تیر جانور کے پیٹ سے نکل کر پار نکل جاتا ہے, اور جب تیر اٹھایا جاتا ہے تو اس پہ نہ خون ہوتا ہے نہ گوبر ہوتا ہے, یعنی اتنی تیزی سے نکلتا ہے وہ. کیا مثال دی ہے میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے. فرمایا کہ وہ ایسے ہوں گے جیسے جانور کے وجود سے تیر نکل کے پار ہو جاتا ہے, اور تیر اٹھا کر دیکھو تو نہ خون ہوگا نہ گوبر ہوگا. یہ سرکار نے مثال دی ہے. تو صاف ستھرا ہوگا. فرمایا ان کا بھی یہی حال ہے, وہ دین سے نکل جائیں گے, دین سے تعلق ہی کوئی نہیں ہوگا ان کا. سرکار نے فرمایا اچھا اگلی لمبی حدیثیں, پھر آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب کدھر ہم پھنسا رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ پڑھو, نسائی میں, ترمذی میں, بخاری شریف میں, مسلم شریف میں. یار ان لوگوں کی نشانیاں موجود ہیں. اپنے امام سے کہو کہ ہمیں وہ کتاب الفتن, کتاب المغازی یہ نکال کے پڑھ کے سنا دو یار مسجد میں. کم از کم تنخواہ تو دیتے ہو نا, ان کا اتنا تو حق بنتا ہے آپ کا کہ حدیث کے وہ اسے سنیں اور یہ آیتیں سنیں جو نبی پاک کے بارے میں اللہ نے بتائی ہیں کہ ایسے خبیث بھی ہیں جو نبی سے کہتے ہیں اے عدل یا محمد, عدل کر. سرکار نے فرمایا بھائی اگر میں محمد اس زمین پر عدل نہیں کرتا تو بتا پھر کون ہے جو عدل کرتا. یہ سرکار نے جذبات میں کہا تھا, حدیث پاک کے الفاظ ہیں. تبھی تو حضرت عمر فاروق کو غصہ آیا تھا کہ یا رسول اللہ اس خبیث کا سر نہ اڑا دوں, یہ قصہ ہی ختم ہو جائے. سرکار نے منع کر دیا تھا. اللہ کیا فرماتا ہے کہ بے ایمانی کیا تھی؟ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا, اگر ان کو ان کی مرضی کے مطابق مل جاتا تو وہ راضی تھے. وہ جو نبی پاک نے دلجوئی کی, دیکھو اللہ کے نبی ہے, موج میں آ جائے تو جس طرح 10 صحابہ کو بیٹھے بیٹھے جنت مل گئی, اگر سارے صحابی ہڑتال کر دیتے ہیں یا رسول اللہ ہم بھی تو صحابی ہیں. یہ موج ہے, اور موج کب آتی جب ادھر سے حکم آتا ہے. ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. اللہ کا نبی اس وقت تک بولتا ہی نہیں جب تک ادھر سے حکم نہیں آتا. محبوب کہہ دیتا ہے.
سرکار نے فرمایا کہ پیدا کرنے والی کی قسم ہے، مجھے حکم ہو جائے نہ میں روکتا ہوں نہ میں کسی کو دیتا ہوں. جب حکم ہوتا ہے تو پھر میں یہ کام کرتا ہوں، وہ مجھے دیتا ہے، میں تقسیم کر دیتا ہوں. واللہ معطی وانما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کر دیتا ہوں. فرمایا ان کو ان کی مرضی کے مطابق مل جاتا تو یہ خوش ہو جاتے. وَإِن لَّمْ يُؤْتَوْا مِنْهَا إِذَا هُمْ يَسْخَطُونَ، اور جب ان کو مرضی کے مطابق نہیں ملا تو یا رسول اللہ یہ آپ پر بھی خفا ہو گئے، آپ پر الزام لگانے شروع کر دیے. اب اللہ تعالیٰ نے جو خوبصورت بات کی ہے نا، ہمیں سمجھانے کے لیے، ہم جہلاء کو سمجھانے کے لیے، دین کو سمجھنے والوں کے لیے تو یہ نعمت ہے. یہ اللہ فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا یہ اچھا ہوتا کہ جو ان کو ملا تھا اس پہ راضی ہو جاتے. ایک دن ایک درویش فقیر نے سرکار سے مانگا تو ایک کھجور تھی آپ کے پاس، آپ نے اٹھا کے کھجور اس کو دے دی. کہنے لگا یہ کھجور ایک ہی جی، اسے واپس کر دی. ایک ہی کھجور جی، اس سے کیا بنے گا میرا، واپس کر دی. سرکار نے کچھ نہیں کہا، اس کو چلا گیا. اتفاق سے ایک اور آ گیا فقیر مانگنے والا کہ یا رسول اللہ کچھ عطا ہو جائے. سرکار نے وہی کھجور اس صحابی کو دے دی، اسے ناچنا شروع کر دیا. صحابہ نے پوچھا کیا ہوا تمہیں؟ کہا دیکھا نہیں تمہیں، مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحفہ عطا کیا ہے، یہ عطا نبی ہے. اور سنو، جس کو نبی عطا کر دے اسے اللہ بھی دیتا ہے. یہ صحابہ کے عقیدے تھے. یہاں اللہ وہی سمجھا رہا ہے فَلَوْ أَنَّهُمْ رَضُوا مَا آتَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کیا یہ اچھا ہوتا کہ جو اللہ اور اللہ کے رسول نے ان کو دیا تھا اس پہ راضی ہو جاتے. وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ، اور کہتے یا اللہ کافی ہے تو ہمارے لیے. تو پھر کیا فرمایا اللہ پاک نے؟ فرمایا سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اگر وہ اتنی بات کر دیتے کہ یا اللہ تو کافی ہے ہمارے لیے، مل گیا نا ہمیں، سرکار نے دیا ہے نا، تو یہ تیرا نبی ہے، تیری طرف سے عطا ہے، ہم راضی ہیں تیری تقسیم پر. حالانکہ تقسیم تو نبی کر رہا تھا، لیکن نہیں، اللہ نے کہا لکھو کہ میں تقسیم کر رہا تھا. تو فرمایا اگر تم یہ جملہ کہہ دیتے پھر کیا ہوتا؟ سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولِهِ، ان قریب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے لیے کوئی اور راستہ کھول دیتا اور میرا رسول تمہیں عطا کر دیتا. کرو انکار ان آیات کا. سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَرَسُولُهُ، اللہ اور اس کا رسول دیتا. تو اللہ بھی دیتا ہے، اللہ کا رسول بھی دیتا ہے. فرق کیا ہے؟ وہ حقیقی دینے والا ہے اور یہ حکم کے ساتھ دیتا ہے. یہ ماننا پڑے گا، یہ دیتا ہے. یہی تو میرا رب کہہ رہا ہے. اگر تم صبر کر جاتے، بات کو سمجھ لیتے کہ اللہ کے رسول نے دیا ہے نا تمہیں، تو کہتے یہ بھی اللہ نے دیا ہے، اللہ کافی ہمارے لیے. اگر یہ بات تمہاری سمجھ میں آ جاتی تو سنو، سَيُؤْتِينَ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، ان قریب اللہ اپنے فضل سے اور اس کا رسول اپنے فضل سے تمہیں اور عطا کر دیتا. اِنَّا إِلَى اللَّهِ رَاغِبُونَ، ہم اسی کی طرف تو راغب ہیں. کتنی زبردست بات سمجھائی ہے میرے رب نے ہم اندھوں کو. اس لیے کہتے ہیں قرآن سے جڑ جاؤ. لیکن قرآن پڑھانے والے سے پڑھو یار. قرآن کسی سمجھانے والے کے پاس بیٹھا کرو جن کے اپنے دل میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کیوں؟ اللہ کہتا ہے کہ جب تک تمہارے دل میں وَتُعَزِّرُوهُ وَتُوَقِّرُوهُ، جب تک تمہارے دل میں محبت مصطفیٰ نہیں اور دماغ میں عظمت مصطفیٰ نہیں. یہ دو لفظ استعمال کیے اللہ نے سورہ فتح کے اندر. کیا معنی ہے اس کا؟
اگر تم سمجھتے ہو کہ جی ہم نبی سے ہی بڑے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے جی، وہ بھی ہمارے جیسا انسان تھا تو ہم بھی انسان ہیں، وہ بھی بشر تھا ہم بھی بشر ہیں، ہمیں کیا، ہم تو اللہ سے لیتے، تو اللہ کب کہتا میں نہیں دیتا؟ اللہ یہی تو بتا رہا ہے کہ میں نے دینے کے لیے اپنے رسول کا انتخاب کیا ہے، تمہیں کیا تکلیف ہے؟ سیؤتین اللہ من فضلہ ورسولہ، ان قریب اللہ اور اس کا رسول تمہیں عطا کریں گے۔ اس کا کیا ترجمہ کرو گے؟ یہ تو قرآن ہے اللہ کا، بدل نہیں سکتے تم قرآن کی آیات کو، چونکہ چنانچہ کر سکتے ہو لیکن یہ لفظ نہیں بدل سکتے۔ یہی تو میرا رب سمجھانا چاہتا ہے کہ قرآن کو اس طرح سمجھو جس طرح میں تمہیں سمجھانا چاہتا ہوں، اس طرح نہ سمجھو جیسا تمہارا مولوی تمہیں بتاتا ہے۔ کسی نے کہا نا کہ میں بھی بیٹھا ہوا تھا کہ جی دروشی کے کون سا دروشی پڑھیں، کہتے یہ وہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد پڑھ لے۔ میں کہتا ہوں بیٹا بات سنو، اللہم صلی اللہ سیدنا محمد یہ دروشی ہے، یہ کما صلی اللہ تعالیٰ ابراہیم یہ نماز کے لیے ہے، یہ دروشی عام نہیں ہے۔ اس میں تو اللہ کہہ رہا ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم چکے امتی ہو تم درود بھی پڑھو اور سلام پڑھو جیسا سلام پڑھنے کا حق ہے۔ دیکھا یہ دونوں درود پڑھ لو نماز والے، اس میں ہے ہی نہیں، سلام ہی نہیں ہے۔ تو اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ تو تمہیں کہہ رہا سلام بھیجو اور تم مولوی کے پیچھے لگ کے سلام پڑھنا چھوڑ گئے ہو نا؟ قرآن کو سمجھو، قرآن کیا کہتا ہے ہمیں، سوچو بیٹھ کے، میں نہیں کہتا، سوچو کہ سلام کس، اس لیے ہم جو پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ دونوں سیکھے ہیں، صلاۃ بھی ہے سلام بھی ہے، کوئی بات نہیں، تم نہیں پڑھنا چاہتے نہ پڑھو، چھوٹا سا ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، چھوٹا درود ہے، 5 مرتبہ پڑھا ہوتا ہے سے پڑھا جاتا ہے، اس میں دونوں سیکھے ہیں۔ اللہ کا حکم پورا ہوتا ہے تو پورا حکم ربی کرنا ہے۔ وہ جو سرکار نے فرمایا تھا نا پڑھا کر، تو وہ نماز کے لیے کہا تھا، نماز، چونکہ نماز میں آگے جا کے نا اتحیات میں پھر آتا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمت، السلام علیکہ، پیچھے درود پڑھ لیا، یہاں سلام پڑھ لیا، تو آپ کا صلاۃ والسلام تو مکمل ہو گیا۔ لیکن خارج نماز جب تک سلام کا صیغہ نہیں آئے گا حکم ربی پورا نہیں ہوگا۔ تو میرے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرے بھائی جو قرآن کہتا ہے وہ کرو، اور جو بات نبی نے سمجھائی، صحابہ نے سیکھی، پھر تابعین نے سیکھی، پھر تبع تابعین نے سیکھی۔ امام احمد بن حنبل، امام کون تھے یہ لوگ؟ تبع تابعین میں سے تھے سارے۔ امام ابو حنیفہ کون تھے؟ تابعی تھے، جنہوں نے صحابہ سے سیکھا ہے، صحابہ کو دیکھا ہے، یہ وہ لوگ تھے۔ اس لیے میرے بھائی یہ ترتیب ہے، یہ چین ہے، اور جب تک آپ اس چین سے جڑے رہیں گے آپ یقین کریں آپ کا دامن بھی بچا رہے گا، آپ کے بچے بھی محفوظ رہیں گے، اور آپ قبر میں بھی محفوظ ہو جائیں گے۔ وگرنہ یہ بے ایمان تو ہمیں بے ایمان کر کے ماریں گے تاکہ ہمیں سب کچھ بھول جائے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے دوستو یہ دو آیات ہیں، آیت نمبر 58 اور 59 سورہ توبہ کی۔ اس کا ترجمہ غور سے گھر بیٹھ کے پڑھنا، اور کہ وہ الزام لگانے والا کون تھا نبی پر، تو یاد رکھنا خارجیوں کا سربراہ ذوالخویصرہ تمیمی، خربوس بن زہیر، یہاں سے خارجی شروع ہوئے۔ لوگ پوچھتے ہیں یہ خارجی کون ہوتے ہیں؟ وہ تھا جس نے سرکار کے تقسیم کے عمل پر، تو سمجھ کے آئی کہ خارجی ہے ہی جو سرکار کے اختیار کو چیلنج کرے گا۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں بات کو سمجھ اور ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق، اور بیماروں کو شفا دے۔ ہم میں جو بیمار ہیں، جو گھروں میں بیمار ہیں، یا اللہ سب کو شفا دے، جو فوت ہو گئے مغفرت، اور ہم لوگ جو بچ رہے ہیں ہماری زندگی آنے والی خوبصورت بنا دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔